السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ اس کے باوجود چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نون لیگ کے رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 18ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے منشور کمیٹی کو 18ویں ترمیم کے خاتمے کا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی بحث نئی نہیں، کافی پرانی ہے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ این ایف سی کی جو نظر ثانی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے مالی وسائل ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس مالی کمی کی ذمہ دار 18ویں ترمیم ہے، مگر 18ویں ترمیم مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ این ایف سی کے تحت صوبوں اور وفاق کا حصہ اور وسائل کی تقسیم ہے۔ 18ویں ترمیم پر بحث ایک مضبوط مرکز اور وفاقی نظام کے حامیوں کے درمیان تقسیم کو نمایاں کرتی ہے۔ کچھ حلقوں کے مطابق اس ترمیم نے ریاست کو کمزور کیا ہے اور ملک کے مالی مسائل کی ایک بڑی وجہ 18ویں ترمیم ہے۔ خاص طور پر پی ٹی آئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ بحث سیاسی طور پر زیادہ شدید ہو گئی تھی۔ اس اتفاق رائے میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ 18ویں ترمیم در حقیقت 1973 کے آئین کے مطابق ملک کو ایک وفاق میں تبدیل کرنے کا سب سے بنیادی قدم ہے۔ 2010 میں ایک پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے اسے 2 سال تک غور و خوض کے بعد متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا، جس کی نمائندگی تمام بڑی جماعتوں نے کی تھی۔ اس ترمیم میں 102 اہم آرٹیکلز شامل ہیں۔ اس نے جنرل مشرف کی حکومت کی طرف سے نافذ کی گئی 17ویں ترمیم کو ختم کر دیا تھا، جس نے پارلیمنٹ کو نقصان دیا تھا۔ 18ویں ترمیم صوبوں کو مضبوط قانون سازی اور مالی خود مختاری فراہم کرتی ہے۔ یقیناً مرکز اور صوبوں کے درمیان استعداد اور ہم آہنگی کے کچھ مسائل رہے ہیں، لیکن صوبائی خود مختاری نے وسائل کی تقسیم پر صوبوں کے درمیان رنجش کی بنیادی وجہ کو دور کر کے ملک کو حقیقی وفاق میں تبدیل کر دیا۔ 18ویں ترمیم کی سب سے اہم میراث قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی تنظیم نو رہی ہے۔ اس نے صوبوں کو مالی وسائل کا حصہ 57% تک بڑھا دیا۔ آرٹیکل 160(3)(a) کے اندراج کا یہ بھی تقاضا تھا کہ ہر این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ پچھلے ایوارڈ میں دیے گئے حصے سے کم نہیں ہو سکتا۔ اس ترمیم میں معدنی وسائل کا کنٹرول بھی صوبوں کو دیا گیا ہے، جس سے چھوٹے صوبوں کی شکایت کی ایک بڑی وجہ کو ختم کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے ناقدین کا دعویٰ یہ ہے کہ مالی وسائل کے ایک بڑے حصے کی صوبوں کو منتقلی وفاقی حکومت کے لیے مالی وسائل کو محدود کر دیتی ہے، جو دفاعی اخراجات اور قرضوں کی فراہمی کے لیے ذمہ دار ہے۔ ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ ہر کچھ دنوں بعد ملک میں 18ویں ترمیم پر بحث آخر کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور افتخار احمد۔ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب سے۔ کچھ سیاسی جماعتیں 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پھر نون لیگ پر نام لیے بغیر الزام، نون لیگ کی تردید۔ 13 سال گزرنے کے باوجود 18ویں ترمیم آج بھی موضوع بحث کیوں؟ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں معاشہ کوئی شے اچھی بری نہیں ہوتی، بات ترمیموں کی نہیں ہے، ان کی ٹائمنگ کی ہوتی ہے۔ پاکستان جس قسم کے سیاسی اور اخلاقی بحرانوں سے یا مراحل سے گزر رہا ہے، اس میں یہ ترمیم میرے نزدیک، میں نے اس وقت بھی بہت لکھا تھا، یہ زہر قاتل ہے۔ جیسے لیزنگ کلچر ہے مثلا، تو برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں قبل اس وقت تھا، کیونکہ ہمارے محاورہ ہے کہ جی کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ چپیڑوں سے لال کر لو، جس کی اوقات سائیکل کی وہ موٹر سائیکل میں گھس گیا، موٹر سائیکل کی تھی وہ اس میں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بچہ ایک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، قومیں بھی اسی طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ نوزائیدہ بچے کو تلور کھلاؤ گے، کوبے بیف کھلاؤ گے، وہ پھڑک جائے گا بیچارہ۔ سو دیر از نتھنگ رانگ ود 18ویں ترمیم، لیکن اس کی ٹائمنگ میرے نزدیک بالکل بےہودہ اور غلط تھی، اور یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے، یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جی۔ بس ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں آپ کی جانب آؤں۔ 18ویں ترمیم سے جب کہتے ہیں کہ صوبوں کو ایک اختیار ملا، طاقت ملی، پیپلز پارٹی کو سندھ میں، پنجاب میں مسلم لیگ نون رہی، پھر پی ٹی آئی نے کے پی کے میں بھی اس ترمیم سے فائدہ لیا کہ 13 سے 18 تک کے اقدامات کی بنیاد پر دوبارہ کامیابی ملی اس کو صوبے میں۔ پیپلز پارٹی اس ترمیم کی اعلانیہ حامی ہے، پی ٹی آئی اعلانیہ مخالف رہی، ہم نے گزشتہ 4-5 سال میں دیکھا۔ نون لیگ اگر مگر کی صورتحال میں کیوں ہے، کیوں ابہام کا شکار ہے؟ میرا نہیں خیال کہ نون لیگ اگر مگر کی صورتحال کو فیس کر رہی ہے۔ یہ ساری ڈیبیٹ نے جنم لیا عشرت حسین کی جو کتاب کی رونمائی تھی، اس موقع پر جو
मोहतरम डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब हैं, उन्होंने हाईलाइट किया द नीड टू रीविजिट द एनएफसी फार्मूला, और ये वहाँ से शुरू हुआ है। ठीक भाई इसमें नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर सर दो ही स्टेटमेंट कल इसहाक डार और राना तनवीर हुसैन के आए हैं, दोनों ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो आपको बता दिया ना ये बात, ये ज़ेर बहस कैसे शुरू, बात बनी कहाँ से। इरशाद हुसैन की बहुत अच्छी किताब है, उस किताब के ऊपर इस दोस्त ने ख्यालात का इज़हार किया, इसने रीविजिटिंग की बात की। बस जो बात आपके हाथ आ जाए फिर जिसके मर्जी मुंह में डाल दें, लेकिन नून लीग बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। आज इसहाक डार ने सेनेट के फ्लोर पे भी ये कहा, मरीम औरंगजेब ऑलरेडी अपनी इसके बारे में वजाहत कर चुकी हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब भी इसके बारे में। इसहाक डार साहब की राय ये है कि 18वीं तरमीम मसला नहीं, एनएफसी और उसके ऊपर गौर की जरूरत है। आप समझते हैं रीविजिट इसके गौर की जरूरत है? राना तनवीर हुसैन भी ये बात कह रहे हैं। देखिए बात सुनो, आपने जो शुरू किया अपना प्रोग्राम वो कुछ और है, जो मैंने आपको निशानदी की आप उधर आई हैं। मैं नून लीग की ओपिनियन की बात उन्होंने नहीं, रीविजिट हर वक्त हर चीज़ की जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डेफिनेटली, इसमें कौन सी अनहोनी बात है। मामला ये है, मामला ये है, नहीं उन्होंने कोई कैटेगरी के लिए किसी नहीं कहा। बात इसहाक डार से रख रही हूं बाबा, वो कैटेगरी रीविजिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए बैड थिंग। मैं ये मैं तो एग्री कर रही हूँ इसके ऊपर ना। असल में इशू आता है दिफाई अखराजात का। वफाक ये समझता है कि सूबों को इतने पैसे देने के पास उसके पास पैसे कम बचते हैं, और उसने दिफाई अखराजात में जो इजाफा होता है उसको वो मीट नहीं कर पा रही। ये डिबेट इससे पहले भी जन्म ले चुकी है। बिल्कुल सही है। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर कंसेंसस अगर सूबों की क़यादतों का है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूबों की क़यादतों को इख्तिलाफ हो जाए तो देन दे हैव टू गो मुश्तरका मफादात की कौंसिल में जाके ये डिबेट जन्म ले सकती है, और फिर देखने कि क्या उसके बाद जो ये ग्रुप चाहता है इसमें कोई तरमीम करना, उसकी नौयत क्या है तरमीम की, वो पहले कौम के सामने पेश की जाए, उसकी वजह पेश की जाए, और फिर ये देखने कि जो ग्रुप ऐसा बनता है कौमी असम्बली में कोई, क्या उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो आइन में तरमीम कर सके। क्योंकि आइनी तरमीम किए बगैर ये महज एक बहस है। आइनी तरमीम भी कोई आसान काम नहीं है। वही मैंने लेकिन मैं फिर वापस अब वही आऊंगी कि राना तनवीर हुसैन ये कहते हैं कि कुछ कमजोरियां हैं आइन में, इसमें 18वीं तरमीम की बात कह रहे हैं, काम 18वीं तरमीम बहुत सारी कमजोरियां आइन में हैं। आपको लग रहा है कि नून लीग को इस पे काम करेगी और इस पे जाएगी, जाना चाहिए? क्योंकि मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात रख रही हूँ। मैं कॉन्ट्रडिक्शन में बिलीव नहीं करता। पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त है। अभी उनकी पार्टी का मंशूर आएगा, देखेंगे कि वो पार्टी मंशूर में इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। तो बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं कि बिलावल तो बहुत कुछ कह रहा है। बिलावल तो इल्जाम लगा रहे हैं। बिलावल को इल्जाम लगाने का हक है। इस मुल्क में एक ही काम का तो हमें हक है कि हम जब चाहें किसी पे इल्ज़ाम लगा दें, इसकी तो हमें कोई रोक टोक है ही नहीं। और यही वजह है कि हम इतना अच्छा निज़ाम लेके चल रहे हैं, या इस निज़ाम के तो आप भी अब मेरा ख्याल है हामी होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि ये जो निज़ाम है लूला लंगड़ा, ये हर आने वाले दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसी बिना पे तो कमज़ोर होता जा रहा है कि हम बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट जारी करते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ी बात है। ये एक पार्टी ने नहीं पास की थी, इसमें तमाम लोग शामिल थे। आप यकीन करें कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसद ज़रदारी का ये कहना था कि जिस आदमी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया वो आदमी उनकी सुनने को भी तैयार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसके ज़ेरे बहस आई, 62-63 भी ज़ेरे बहस आया, ये भी ज़ेरे बहस आया कि फेडरल शीट कोड का क्या करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़ेरे बहस आई। लेकिन जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ, जैसे आपने 102 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की है, ऐसे ही हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक कंसेंसस है, और मैं नहीं समझता किसी एक के पब्लिक स्टेटमेंट देने से या कोई तकरीर में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए एक तरीक़ाकार है आइन में, और उस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर कतई कलामी की माजरत के अगर हम और किसी तरमीम के बारे में नहीं सुनते, 13 साल हो गए ये इसके बारे में बार-बार, पिछले 5-6 साल तो बड़े पता है आपको पता है कि दिफाई अखराजात की जब बात होती है तो फ़ौज के मफाद को देखा जाता है। कोशिश ये हुकूमतों की रहती है कि फ़ौज को खुश रखा जाए। तो ये कोई नई बात तो नहीं, अनहोनी बात तो नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखना है कि फ़ौज जिस फेडरेशन के लिए है, उस फेडरेशन को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। फ़ौज कोई हवा में तो नहीं एक्सरसाइज करती, या किसी हवा में कोई मखलूक तो नहीं जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है। उसने सूबों में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना है ना। तो अगर सूबों के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तकसीम होते हैं पैसे तो फिर ठीक है। और अगर इसके ऊपर कोई लॉजिकली रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द कमिंग इलेक्शन, तो वो फिर हम देख लेंगे कि उसमें कितनी लॉजिक है
اور کتنی سیاست ہے. درست. شہزاد صاحب، کیا 18ویں ترمیم واقعی پاکستان کے معاشی مسائل کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ ہے؟ جی ہے، بالکل ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک زیر بحث کیوں ہے، تو کیوں یہ زیر بحث کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پی 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 کی ذاتی ترمیم ہے یا پاکستان کے آئین کی ترمیم ہے؟ اگر تو پاکستان کے آئین کی ترمیم ہے تو سوائے ان 4-5 چیزوں کے جس کو کہ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن کہا جاتا ہے، گو کہ ہمارے ہاں قانونی طور پر اس کی کوئی ایسی اس کو مانا نہیں جاتا لیکن ڈسکس ضرور کیا جاتا ہے، ان چیزوں کے علاوہ آئین ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر وقت بحث ہونی چاہیے اور ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر کی تلاش میں ہمیں آگے چلتا رہنا چاہیے. تو بحث کو نہیں روکنا چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم ہو یا کوئی بھی ترمیم ہو، اس کو ہمیں ریویو کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات، نیتاً اور اصولاً یہ غلط ترمیم نہیں ہے. اس کی جو بنیاد اور جس نیت کے ساتھ کی گئی تھی وہ بہت بہتر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مکمل طور پر جمہوری جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرہ نظام ہوتا ہے، اس کے اندر جو اکائیاں ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سینٹر ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ مضبوط رہی ہے، لیکن اکائیاں جو اس کے صوبے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں تھے. تو اس لیے وہ ٹرانسفر جب کی گئی طاقت وہاں پہ سینٹر سے لے کے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک جمہوری جو اصول تھا اس کو فالو کیا گیا. ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ تھا کہ مقصد یہ تھے، وہاں پہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا طاقت، کہ اب اس کو ڈیلیگیٹ کرو لوکل گورنمنٹ لیول کے اوپر. صوبوں نے لوکل گورنمنٹس کو ہی بنانے میں بہت دیر کر دی. چاہ جائے کہ وہ ایسے قوانین بناتے جس سے کہ لوکل گورنمنٹ فعال ہوتی اور وہ اختیار اور وہ جو وسائل کا جو حصول تھا اس کو اس سطح تک لے جایا جاتا جہاں پر عام آدمی کو فائدہ پہنچتا. تو وہی طاقت جو سینٹر میں تھی اب وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ جو وزیر اعلیٰ تھا وہ اور یا اس وہاں کی جو ڈومیننٹ پارٹی تھی وہ اس کی خدا بن بیٹھی اس تمام وسائل کا. تو یہ بنیادی بیماری شروع ہوئی. اب ہوا یہ، اس کے ساتھ ساتھ اب اکائیاں تو مضبوط ہوگی لیکن فیڈرل گورنمنٹ آپ نے کہا کہ ریاست کمزور ہوگی. ریاست کمزور نہیں ہوتی. ریاست کو اگر آپ نے دفاعی بجٹ دینا ہے تو آپ مانگ تانگ کے دفاعی بجٹ پورا کر دیتے ہیں. اس میں مسئلہ دفاعی بجٹ کا نہیں ہوتا. جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کمزور تر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا ذمہ داری ہے؟ اس نے جو قرض لے کے چلے ہوئے ہیں آپ ابھی 70-80 کھرب کا پہنچ چکا ہے، وہ اس نے پے بیک کرنا ہے، اس کا انٹرسٹ پے بیک کرنا ہے، اس نے ٹیکسیشن کرنی ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ صوبے صرف 1% آف جی ڈی پی ٹیکس لگاتے ہیں، 4 صوبے ملا کے صرف 1%. بھارت میں یہی ریشو 6% ہے. تو یہ کہا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بھی، ابھی یہ بحث کی گئی اور کہا گیا خدا کا واسطہ ہے اپنے صوبوں کو بولو یار ٹیکسیشن کرو لوکل لیول کے اوپر، اپنی ریسورسز خود جنریٹ کرو. لیکن وہ بیٹھے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر صرف اور صرف. اس کی وجہ سے چونکہ وسائل وہاں سے کریٹ نہیں ہوتے ٹیکس کی وجہ سے، تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ نہ صرف تم قرض لو این ایف سی ایوارڈ کے آگے، پھر ان کو بانٹو اور اس کے بعد ٹیکسیشن بھی کرو اور تمام گالیاں بھی کھاؤ. اچھا، اب اس کے بعد اس نے پھر جو ذمہ داریاں باقی ہیں جو اس کی، چاہے وہ سیکیورٹی کی ہیں، چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے، چاہے وہ آرم فورسز کے بجٹس ہیں یا باقی اپنی گورنمنٹ چلانے کے بجٹس ہیں. ایک ہم نے گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چھوٹا نہیں کیا، جبکہ سب چیزیں چلی گئی. منسٹریاں ابھی بھی وہیں پہ ہیں، بہت ساری منسٹریاں جن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا سینٹرل گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ حل نہیں ہو پائیں ہمارے نظام کے اندر. اس لیے اس پہ بحث ہونا. اب اس کے نتیجے کیا، طریقے کیا آگے جو جانے کے، کچھ افتخار صاحب نے بتایا، کچھ ہم جیسے لوگ منہ شگافیاں کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو. ہماری گورننس کے اندر جو سب سے بڑا گیپ میری نظر میں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو اس طریقے سے آگے لے کے چل نہیں پائے جس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا. اگر ہماری لوکل گورنمنٹس مضبوط ہوتی، وہاں پہ اختیار اور وسائل پہنچ رہے ہوتے، تو یہی جو شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت میں آپ کی گفتگو میں سے ایک سوال، آپ نے صوبوں کو وسائل دیے گئے پہ جب بات کی، تو کیا صوبے ہی ذمہ دار نہ بن گئے کہ ان وسائل سے نہ انہوں نے مزید وسائل بنائے، نہ اپنے آپ کو اکوپڈ کیا، نہ صوبوں کو اکوپڈ کیا، نہ عوام کو اکوپڈ کیا، یا اس ذمہ داری کو وہ اٹھا نہ پائے؟ اختیار ضرور مل گیا، وسائل ضرور مل گئے، تو ایک ناکامی بھی بنی کہیں نہ کہیں پھر صوبوں کی. کسی صوبے کا نام نہیں لیتا. ابھی پچھلے دنوں، پچھلے چند ہفتوں کے اندر وہاں سے رپورٹ آئی ایک صوبے کی کہ جو ایجوکیشن پہ جو بجٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنے فیصد، مجھے اب یاد نہیں، 35 کے 40%، تو سب کا سب کھایا گیا. اب جہاں پر اس قسم کے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیکرٹریز ہیں صوبوں کے اندر، ان کے گھروں سے سونا نکلتا ہے، پیسہ نکلتا ہے، لوگوں کے پاس پھٹ جاتا ہے. تو یہ جب آپ اتنا پیسہ دے دیتے ہو کہ اس سے صوبے کی کو اٹھاؤ، صوبے کے اٹھنے کی بجائے
وہ کہیں نہ کہیں پہ اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے جو کہ ذاتی مقاصد کے لیے ہے. تو یہ بیماریاں ہیں ہمارے نظام کے اندر, اور چونکہ اس کے اوپر چیک نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس لیے دوبارہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور پی ایم ایل این کو بالکل ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر, بلکہ جتنے بھی لوگ اس کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں جہاں پوری قوم کا فائدہ ہو اور سب اکٹھے اوپر اس کو استعمال بہتر کیا جائے, اور پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو بھی کسی حد تک زائل کیا جائے. ٹھیک ہے جی, نون لیگ کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں, مگر ضرور ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے سٹیٹمنٹس میں اگر مگر موجود ہے. ابصار صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی, کیا 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کے پاس گڈ گورننس نہ دینے کے جواز ختم ہو چکے, مگر اس کے باوجود ہمیں گڈ گورننس دکھتی نہیں جیسے ہونی چاہیے؟ آپ نے سارے جو میرے دوست ہیں انہوں نے ساری باتیں تو کہہ دی, اب میں کیا کروں, آپ میرے پاس آئی ہیں جواب دینے, میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے, ریپیٹ ہی کروں گا جو کہا ہے انہوں نے. صرف ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں, چلیں پھر آپ کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھ لیں جی. کہ 13 سال ہو گئے 13 سال ہو گئے 18ویں ترمیم کو آئے ہوئے, اور اس میں سیاستدانوں کا قصور ہے, سیاسی جماعتوں کا, تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کر لی. پیپلز پارٹی نے پہلے کی, پھر مسلم لیگ نون نے کی, پھر پی ٹی آئی نے کی, پھر پی ڈی ایم نے کی. کوئی سیاسی جماعت نہیں رہ گئی جس نے حکومت کے مدے نہ لی ہوں, وفاق میں بھی اور صوبائی میں بھی. لیکن انہوں نے 18ویں ترمیم کا جو اسپرٹ تھی, جس کا شہزاد چودھری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وفاق سے اختیار اور پیسہ لے کے صوبوں کو دیں, تو صوبے خود وفاق بن گئے. لاہور, پشاور, کوئٹہ, کراچی وفاق بن گئے, اور آگے جو چھوٹے شہر اور قصبے تھے وہ صوبوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا. تو یہ تو فیلئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا, جیسے کہ بلاول کیوں کہہ رہا ہے, آپ نے یہ بار بار بات پوچھی کہ بلاول کیوں کہہ رہا ہے. چلے میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں بلاول کیوں کہہ رہا ہے. مسلم لیگ پہ اٹیک کر کے یہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتی ہیں. وہ چھوٹے صوبوں سے ووٹ لینا چاہ رہے ہیں, وہ چھوٹے صوبوں میں اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں, اور چھوٹے صوبوں کو وہ یہ آئیڈیالوجی بیچ رہے ہیں کہ دیکھیں چھوٹے صوبوں کے حقوق تو 18ویں ترمیم نے انشور کروائے تھے, اور وہ مسلم لیگ نون کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لا رہی ہے, یا اس کا معاہدہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے, اس لیے یہ تو آ کے 18ویں ترمیم ختم کر دیں گے, آپ کے حقوق پہ ڈاکہ پڑ جائے گا, اور آپ کے حقوق کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہم ہیں. اور ایک بات شہزاد چودھری صاحب نے کہی, اب میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ دفاع کا خرچہ انہوں نے کہا ہم مانگ تانگ کر پورا کر لیتے ہیں, مطلب وفاق کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ قرضہ ادا کرنے میں نکل جاتے ہیں, دفاع کا خرچہ مانگ تانگ کر پورا کر لیتے ہیں. یہی تو باعث سے شرمندگی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم مانگ تانگ کے, دفاع کا خرچہ بھی مانگ تانگ کے پورا کرتے ہیں. ہمیں تو کھانا بھی مانگ تانگ کے نہیں کھانا چاہیے. اور یہی جھگڑا تھا سب سے پہلے جو ہوا اسحاق ڈار اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان 2017 میں, جس کے بعد انہوں نے نہیں ٹھہرنے دی حکومت, کیونکہ کچھ ایسے منصوبے تھے جس پہ بہت پیسہ چاہیے تھا, اور اسحاق ڈار اس بات پہ اڑ گئے کہ آپ اگلے بجٹ کے بعد, اس سے اگلے بجٹ کے بعد یہ پیسے لے لیجیے, کیونکہ اکوپمنٹ بھی بعد میں آنا تھا. لیکن باجوہ صاحب اور ان کے ساتھی چاہ رہے تھے کہ نہیں, پیسہ ابھی اسی سال کے اندر ہمیں دیا جائے, اور پھر وہ حکومت نکال دی گئی. وہ نکالی گئی, نئی حکومت جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کی آئی اور مفتاح اسماعیل صاحب آئے, وہ پیسے سارے ان کو دے دیے گئے, جس کے بعد ڈالر کی ویلیو بڑھ گئی, روپے کی ویلیو کم ہو گئی. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک دم سے ڈالر مہنگا ہو گیا تھا. تو یہ اصل جھگڑا جو ہے نا 18ویں ترمیم کا نہیں ہے, اصل جھگڑا پیسے کا ہے. اور پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ دفاع مانگ تانگ کر نہیں ہو سکتا, پیسہ آنا ہے معیشت بہتر کرنے سے. اگر معیشت پہ ہم نے فوکس نہیں کیا اور قوم کو اور میڈیا کو اور پارلیمنٹ کو سب کو لگائے رکھا, 18ویں ترمیم آ رہی ہے, 18ویں ترمیم جا رہی ہے, کچھ فرق نہیں پڑنا 18ویں ترمیم کے آنے سے نہ جانے سے, فرق پڑنا ہے اچھی معیشت سے. تو معیشت پہ فوکس کریں, آپ کی بڑی مہربانی. میں شہزاد صاحب کو لے لوں. جی شہزاد صاحب کو یہ اچھا, میں جانا یا نہیں, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. میرا تعلق جب ایئر فورس میں تھا, میں 17 سال پہلے, تو ایسے شعبے کے ساتھ تھا جس کا تعلق ڈائریکٹلی جو ہمارے پلانز کی بجٹنگ ہے اس کے ساتھ تھا, اور میرا اس سے یعنی پلانز اور ایکوائر کرنا, ایکوزیشنز اور یہ وہ سارا جو ذمہ داری تھی میرے سر پہ تھی. اور میرا کافی عرصہ ان گورنمنٹس کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن رہا. آج تک کبھی ایسا نہیں. اور ایئر فورس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں بنسبت کسی اور سروس کے. آرمی کے بھی, آرمی کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ تنخواہوں کا زیادہ ہوتا ہے, پاکستانی روپے میں زیادہ, ڈالر میں زیادہ نہیں ہوتا اس کا. پاکستانی ایئر فورس کا خرچہ ڈالر میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا, یہ فرق کرنے کی ضرورت ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کو کسی بھی گورنمنٹ نے, کسی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ پی ایم ایل این کی تھی, چاہے مشرف کی تھی یا بعد میں,
کہ کسی نے پس پشت ڈالا ہو. ٹھیک ہو گیا. جہاں سے بھی ممکن ہوا گورنمنٹس نے ان ریکوائرمنٹس کو ہمیشہ سامنے رکھا, اوپر رکھا. اور میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اربوں ڈالر کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی چھوٹے موٹے اماؤنٹس کی بات نہیں کر رہا, جن کا کہ میں ذمہ دار بھی تھا اور میرے سامنے کی یہ تجربہ ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ وجہ ہے جس کے اوپر کے افسر صاحب کہہ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ نہیں, روپیہ سیپریٹ ہوتا ہے, ڈالر ویلیو سیپریٹ ہوتی ہے, ڈالر ویلیو کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ کرنا نہیں. ٹھیک ہے. افتخار صاحب ایک تو کامنٹ کر دیجیے گا, دوسرا معیشت کی بات ہے. سر میں صوبوں کی ذمہ داری کی بات, لوکل گورنمنٹ سے لے کے جاب کریشن تک, کیا شہروں اضلاع صوبوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ میں تو اسی یہ پوائنٹ میں ریز کیا ہے شہزاد صاحب نے, میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں NFC ایوارڈ کے بعد صوبوں کے پاس پیسہ آتا ہے, صوبوں کے بعد پیسہ ضلعوں میں جانا چاہیے اور ضلعوں سے پیسہ تحصیلوں میں جانا چاہیے. اگر اس پہ کوئی ڈبیٹ ہے تو وہ یہ ڈبیٹ ہے. بالکل درست. کہ اور یہ ہمارے دوست کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے 4 بڑے جو شہر ہیں ان کو تو وہ طاقت دے دی ہے جو وفاق کے پاس ہے اگینسٹ دی صوبے, اور چھوٹے شہروں کو ہم دیکھ نہیں رہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ تب ہی ممکن ہے جب ہماری بات مان لی جائے. آئین میں جس لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو عملی طور پہ پورے پاکستان میں لائیں تو یہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا. اور اس سے ہم آگے جائیں گے, اور ہم اس سے آگے جائیں گے, سیاسی طور پہ بھی آگے جائیں گے, معاشی طور پہ بھی آگے جائیں گے, اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس فیڈریشن کی. افسر صاحب مختصراً بریک پہ جانا. جی ہاں, میں شہزاد صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہی ممکن. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں آپ کو اپنا تجزیہ نہیں دے رہا, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اسحاق ڈار کو کسی وقت آپ انٹرویو کر لیجیے گا. یہی جھگڑا ہوا اور یہ بہت شدت اختیار کر گیا کہ 2018-19 میں بھی جو پروکیورمنٹس ہونی تھی اس کے پیسے بھی وہ پہلے لینا چاہ رہے تھے 2017 میں. اور وہ اسحاق ڈار کہہ رہے تھے پائی کا سائز بڑا ہونے دے, جب پائی کا سائز بڑا ہو جائے گا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, اکوپمنٹ لیٹ نہیں ہوگا, آپ کو پیسے مل جائیں گے, پیسے ابھی لینے ہیں. بالکل, پائی کا سائز بڑا, سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا. اگر وہی بات جو افتخار صاحب نے کی ہے کہ صوبے سے لے کے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے نیچے اضلاع تک کا معاملہ, اور وہاں سب کو اپنی ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے پر گفتگو رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر محسن عزیز نے سینٹ اجلاس میں 5,000 روپے کا نوٹ ختم کرنے کی تحریک پیش کرتے ہوئے کہا کہ 5,000 کا نوٹ رشوت کے کام آتا ہے. لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے 5,000 کے نوٹ اپنے پاس کیش رکھتے ہیں. 5,000 کا نوٹ افراط زر اور مہنگائی کا باعث ہے. سینیٹر محسن عزیز کے مطابق 5,000 کا نوٹ رشوت, منی لانڈرنگ, سمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے. یہ نوٹ 3.5 ٹریلین کی تعداد میں جاری ہوئے ہیں, ان میں سے 1.5 سے 1.25 ٹریلین سرکولیشن میں نہیں. یہ رقم منی لانڈرنگ اور کرپشن کے معاملات میں چھپا لی گئی ہے. محسن عزیز نے 5,000 کا نوٹ ڈی مونیٹائز کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ تحریک فروری میں لایا تھا, توقع تھی کہ معاملے کا کوئی حل نکلے گا, لیکن آج صورتحال پر افسوس ہوتا ہے. سینیٹر محسن عزیز کے جواب میں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ 5,000 کا نوٹ 27 مئی 2006 میں جاری ہوا. اس وقت 4,500 ارب روپے کی مالیت کے نوٹ ملک میں موجود ہیں. جب سینیٹر محسن عزیز کے لوگوں کی حکومت تھی تو اسٹیٹ بینک کو کچھ نہیں کہا گیا, کیونکہ یہ معاملہ کافی پرانا ہے, تو نگران حکومت کی بجائے آنے والی حکومت اس معاملے کو دیکھے گی. ڈی مونیٹائزیشن کی ایک بڑی مثال ہمیں ہمسایہ ملک بھارت میں نظر آتی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نومبر 2016 میں 500 اور 1,000 روپے کے نوٹ ختم کرنے کا اعلان کیا. بھارتی حکومت کے مطابق اس پالیسی کا مقصد جعلی نوٹوں, بلیک منی, کرپشن سے بنایا گیا پیسہ اور غیر اعلانیہ دولت کا خاتمہ کرنا تھا. اس اعلان کے چند گھنٹے بعد ان نوٹوں کی قدر ختم ہو چکی تھی, تاہم لوگوں کو نوٹ اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرنے کی اجازت تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑی تعداد میں کالا دھن موجود ہے وہ قانونی کارروائی کے خوف سے اسے بینک میں جمع نہیں کروائیں گے اور یوں یہ رقم تلف ہو جائے گی. بھارتی حکومت کی اس حکمت عملی سے وقتی پریشانی اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ تو بنایا گیا, تاہم کچھ معاشی ماہرین کے مطابق حکومتی پالیسی کے بعد لوگ ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب ہوئے, جس سے بھارت کی معیشت کو دور رس فائدے پہنچے. 2016 میں جب انڈیا میں ڈی مونیٹائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی تو پاکستان میں بھی سینٹ نے قرارداد کے ذریعے یہ تجویز دی کہ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کر دیا جائے تاکہ غیر قانونی پیسے کا بہاؤ روکا جا سکے اور پاکستان کے انفارمل معیشت جو ٹیکس ادا نہیں کرتی محدود کی جا سکے. تاہم اس وقت وزارت خزانہ نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے کاروبار کو نقصان پہنچے گا. نوٹ ختم کرنے کے بجائے ڈیجیٹل بینکنگ کا فروغ ایک بہتر حل ہے, جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور اب ایک بار پھر ایوان بالا میں 5,000 کے نوٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اسی پر پینل سے سوال, 5,000 کا نوٹ افراط زر اور مہنگائی کا باعث, رشوت, منی لانڈرنگ اور سمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے, بند کیا جائے. سینیٹر محسن عزیز کا کیا مطالبہ درست ہے؟ حسن نثار صاحب.
دیکھیں صحیح سمت میں ایک مضبوط لیکن بیبی سٹیپ ہے. یہ فرق ضرور پڑے گا، جو فیصلہ کن ہرگز نہیں ہوگا، لیکن ہماری اکانومی کی اناٹومی جس طرح تباہ ہو چکی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ایسے ہی اقدامات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میں نے ایک زمانے میں باقاعدہ 5-7 کالم لکھے تھے اسی موضوع پہ کہ اس کو بند کرو. ہماری اکانومی کا کلچر یہ ہو چکا ہے کہ عوام کے ہاتھ بھی ایک دوسرے کی جیبوں میں ہیں اور اداروں کے ہاتھ بھی ایک دوسرے کی جیبوں میں ہیں. سو ہر سٹیپ اہم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت پازیٹیو سوچ ہے، کنسٹرکٹیو سوچ ہے. اس کا فائدہ ہوگا، کنسٹرکٹیو چھوٹے چھوٹے فائدے مل کے اور پازیٹیو سوچ. جی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے معیشت کی بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. ابصار صاحب، جیسے بھارت کی نظیر ہے جہاں 5000 کے نوٹ کو بند کرنے کا مطالبہ اور اسے معیشت کو فارملائز کرنے میں یہ ان کے معاشی ایکسپرٹس کہتے ہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں، یہ اسمگلنگ، کرپشن کی روک تھام، کبھی کہیں کریک ڈاؤن، کبھی مختلف طرح کی پالیسیز، ہم ڈی مانیٹائزیشن کی طرف کیوں نہیں ایک بار بڑھ پاتے؟ 16 سے بات شروع ہوئی اگر سینٹ میں، اور آج پھر 23 میں آ کر یہ بات وہیں کھڑی ہے، تو یہ سوچنے سمجھنے میں یا کسی نتیجے تک پہنچنے میں اتنا وقت کیوں لگ جاتا ہے؟ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ تو ایسے ہی جیسے دہشت گردی کو روکنے کے لیے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی جاتی ہے موٹر سائیکل پہ، اور لوگ پھر بھی 4 بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں ہر جگہ. دیکھ لیں آپ، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے اس ملک میں، یہاں پہ خاور مانی کا ایک کامیاب انسان ہو، اور جنرل فیض ایک کامیاب انسان ہو، ثاقب نثار ایک کامیاب انسان ہو، عمران خان ایک کامیاب انسان ہو. وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ 5000 کے نوٹوں پہ پابندی لگانے سے یہ اسمگلنگ رک جائے گی؟ اسمگلنگ ایسے رکتی ہے، 5000 کے نوٹوں سے رکتی ہے. یہ سب لوگ ایسے امیر ہوئے ہیں جن کا میں نے بھی نام لیا، اور جن کے بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں. آپ کے 2.5 منٹ ختم ہو جائیں گے نام لیتے لیتے ہی. یہ ایسے امیر ہوئے ہیں کہ اسمگلنگ، یہ 5-5 ہزار روپے کے نوٹ اٹھا کے پھر رہے تھے. سونے کی اسمگلنگ کون کرتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ پاکستان میں سونے کا جتنا کاروبار ہے سب کیش پہ ہے، سب کیش پہ ہے. بتائیں مجھے ایک چیز، مجھے سونے کی لاگت دکھا دیں جو جہاں رسید آپ کو دے اور وہ ٹیکس کٹاؤ، یا آپ ڈکلیئر ہم کر دیتے ہیں میرے پاس 50 تولے، میرے پاس 10 تولے. کون کرتا ہے سونا اسمگلنگ؟ کس سے کروایا جاتا ہے؟ اس کا پارٹنر کون ہے؟ اور وہ ٹی وی چینل نکال کے پھر اس ملک میں عزتیں اچھالنے پہ لگ جاؤ. ٹی وی چینل از اے لائسنس ناؤ. تو اس لیے یہ ایسے نہیں اسمگلنگ ختم ہونی. اسمگلنگ ختم ہونے کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے. ہماری نیت صاف ہی نہیں ہے. 70% اکانومی جس ملک کی بلیک اکانومی ہو، آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہو، وہاں 5000 کا نوٹ آپ نے بند کر کے تو بڑی تلوار چلا دینی ہے تو چلا دیں. دیکھ کر کے دیکھ لیں. یہ بھی انڈیا میں ہو گیا، انڈیا میں بھی نہیں فرق پڑا. یہ بھی سوچ لیں. اور اس سے نقصان کتنا ہوا؟ انڈیا کی بڑی اکانومی تھی، برداشت کر گئی. ہماری تو ایک جھٹکا نہیں برداشت کرے گی، اتنی جلدی بیٹھے گی. 70% بلیک اکانومی ہے جو کیش پہ چلتی ہے، جس میں سونے کا سارا کاروبار، کوئی اس پہ ٹیکس نہیں ہے، دیتا ہی نہیں ہے. ابصار صاحب کہہ رہے ہیں 70% بلیک اکانومی ہے، ٹیکس کے اندر یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گی. شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے ایک بریک کے بعد لیں گے کہ آیا یہ بیبی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے یا غیر ضروری ہے. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. 5000 کا نوٹ افراط زر اور مہنگائی کا باعث، رشوت، منی لانڈرنگ، اسمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے، بند کیا جائے، سینیٹر محسن عزیز کا مطالبہ. شہزاد صاحب، کیا کرنسی نوٹوں کی بندش سے سنگین معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ اس کی بندش معیشت کو جھٹکا تو نہیں دے گی؟ پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی وجوہات کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر یہ کام کیا جائے تو اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت کے اندر. کیا وجوہات ہے؟ پہلی بات، انلیگل منی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے. میرے اور آپ کے پاس تو 5000 نوٹوں کی گڈیاں نہیں، کسی اور کے پاس مجھے یقین ہے میرے ساتھیوں میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہوں گی. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو حوالہ اور ہنڈی استعمال کرتے ہیں اور 5000 کے نوٹوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کے وہاں رکھا ہوا ہے اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو پیسہ باہر بھیجتے ہیں؟ آفٹر آل یہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہے. آپ نے سوچا کہ ڈالروں کے اندر روپوں کو کنورٹ کیا جائے؟ آج کل تو کس تعداد میں بنیں گے وہ، اور اس کو اس لیول کی پھر جو منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، پھر باہر جا کے پراپرٹیز بنائی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں. میرا خیال ہے یہ تو ایک جس طرح کے مرضی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خاکی ہے یا نوری ہے، دونوں کے دونوں سب کے رستے بند کر دو، ناطقے بند کر دو سب کے. یہ جن کے ہاتھوں میں 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں ہیں ان کے رستے بند کر دو مکمل طور پر. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ابتدائی کے اندر اتنا بہترین اور کمپریہنسو اس کو کور کیا ہے کہ میں انڈیا کے بارے میں 2 بنیادی چیزیں تھیں.
پہلے اس کو اس کی اٹھانی پڑی ہزیمت اس آدمی کو، نریندر مودی کو فیصلہ کرنے کے بعد، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ پالیسی کیا بہترین تھی، کیونکہ ساتھ ہی ڈیجیٹائزیشن سٹارٹ کر دی. اس نے کہا گھبراؤ مت، بینکوں میں اکاؤنٹ نہیں ہے، ہم اکاؤنٹ کھول کے دیں گے، جاؤ اکاؤنٹ کھولو. کیا آپ کے پاس ایسی انتظامی صلاحیت موجود ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا تیار ہیں؟ آج کل بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا، ان کو کارڈز دینا تاکہ کیش لیس اکانومی کی طرف آپ سفر شروع کریں. ڈیجیٹائز کرنا اتنا ضروری ہے آپ کا. جب آپ یہ کریں گے تو پھر جو بھی موومنٹ پیسے کی ہے وہ سب کی سب. اور ایک بنیادی چیز میں نے کور کیا پہلے بھی اپنے ہمارے اس پروگرام کے اندر، 9 کھرب روپیہ ہے جو کہ گردش میں ہے. 9 کھرب ہمارے پاکستان میں اس وقت، اس میں سے 3 کھرب جو ہے، 1/3 3 کھرب وہ افغانستان میں. یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ کا. اب اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے کسی اور ملک میں آپ کا روپیہ پڑا ہے تو وہ آپ کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ کر سکتا ہے، بالکل درست، اور کس طریقے سے آپ کو زخم پہنچا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بچنے کے لیے بھی، اور یقیناً وہ 5000 نوٹوں پہ مشتمل ہے، میرے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی، معاشی سیکیورٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بند کیا جائے. اس سے بہتر لیکن امپلیمنٹیشن ایک ایسا کام ہوگا. آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آگے لے کے بہت گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ اس کو کیسے فائدہ حاصل کیسے کیا جائے. افتخار صاحب 6 میں یہ نوٹ جاری ہوتا ہے، 16 سے سوچنا شروع کیا ہے، 23 آ گئی ہے، ہم کوئی پالیسی نہیں بنا پاتے. ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. ڈی مونیٹائز کی طرف ہم کیوں نہیں جا پا رہے؟ بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے. عوام کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے اور آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. 5000 روپے کا نوٹ بند کر دیں. ہاں ان کو نقصان ہے جو شادیوں پر 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں لے کے پھینک رہے ہوتے ہیں. مجروں میں اگر آپ دیکھیں مجرے جو ہو رہے ہیں ان میں 5-5 ہزار کی گڈی کو کھول کے پھینک رہے ہوتے ہیں، ان کو نقصان ضرور ہوگا. اور یہ بڑی اہم بات کہی ہے اپنا ہمارے دوست نے کہ ہاں 3 کھرب روپیہ، مطلب 9 کھرب گردش، 3 کھرب افغانستان. آج فیصلہ کر دیں، وہ 3 کھرب تو گیا نا، وہ تو بلیک منی باہر نکل گئی نا. تو بہت بڑی یہ کمزوری کہاں ہے، ہم کیوں نہیں ڈیجیٹائز کر پاتے، کیوں نہیں لا پا رہے؟ کارٹلز کے ملازم ہم سارے، کارٹلز کے مفادات کو دیکھ رہے ہیں. کارٹلائزیشن ایسے تو نہیں ہو جاتی. پارلیمنٹ کارٹلز کی ملازم ہے، ساری پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم، آپ جیسے معاف کیجیے گا، آپ جیسے لوگوں سے ہم اس لیے تھوڑا بہت ہچکچاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ آپ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. ساری پارلیمنٹ کارٹلز پہ نہیں مشتمل ہے. ساری پارلیمنٹ میں اگر ہم واقعی فیصلہ کیوں نہیں کر پائے نا، پھر سوال اس کی وجہ کہ ان کے مفادات زیادہ اسٹرانگ ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ان کے مفادات ایک دوسرے سے منسلک ہے. بامی شادی ہیں، بامی تعلق ہے، بامی رشتہ داری ہیں، سارے کے سارے. اگر جو پاکستان میں جو اس کے کھیل چل رہا ہے کاروبار کے نام پر، ان تمام کاروباروں کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ساروں کی سمت ایک ہے کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، پیسے کی وجہ نہیں بتانی، پیسہ آیا کہاں سے. یہ 3 کھرب روپیہ تو چھینو ان سے، کتنی بڑی بات ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جانا چاہیے. پاکستان میں پہلے بھی ہوا، اور یاد ہوگا دوستوں کو جب اس پاکستان کا مسئلہ ہوا تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام پرانے نوٹ جمع کرا دیے جائیں بینکوں میں جا کے. لوگوں نے کرائے، اور اس وقت پاکستان کے پاس اتنا اسٹرانگ نظام بھی نہیں تھا، تو وہ چل گیا نہیں چل گیا نظام. آج ان کو بند کریں 5000 کے نوٹوں کو، پتہ لگ جائے گا کہ کس نے حرام کام آیا ہوا ہے. کیونکہ وہ ان کے گھروں میں رہ جائیں گے، ان کے تہہ خانوں میں رہ جائیں گے، ان کے لاکرز میں رہ جائیں گے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. That is the best thing to do. تو یہ آنے والی حکومت کے پاس ایک بڑا معاملہ ہونا چاہیے اس کو، کہ پالیسی کے طور پہ لے کر آئیں اس کو، کہ کیا جائے 5000 کے نوٹ کو، تاکہ معیشت کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکے. پینل کی رائے آپ نے جانی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.